جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ ایک تابعی بزرگ، تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نا نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدے ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہچکی بد گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال، کرتے پھر رونے لگے۔ 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ کہتے ہیں یہ کیا کہ بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہوں تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پوچھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر۔ ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم میں۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئی، وہ والا مکان چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔ ایک میری بات یاد رکھنا، حضور کیا فرمایا؟ اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا۔ کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ، کیا کرا؟ کیا زیادہ کرنے ہیں؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا۔ تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا، تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے، نماز جلدی کی، باقی سارے کام لیٹ گئے، مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ، خوش گپیاں چل رہی ہیں، بڑی لمبی، نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی، فٹافٹ کرو۔ نماز، عبادت، ریاضت، یہ تو بندے کو اللہ کے قریب۔ حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے، نبی پاک کے پھوپھی کے بیٹے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ انتقال کر گئے۔ ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر، اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی۔ لو سن لے، جن پر قرضہ چڑھا ہوگا وہ نسخہ بھی سن لے۔ جن پہ قرضے ہیں نا، جو تنگ دست ہیں، جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں، وہ وظیفہ سنیں، وہ وظیفہ سنیں۔ ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں، تویز لینے کا رواج ہے۔ لینا چاہیے، تویز بری چیز نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا۔ کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے، وہ وصال کر گئے، میں ان کے بیٹے کے پاس گیا، عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ میں نے کہا پیسے لینے تھے، کہا بالکل لینے ہیں، میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے، لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے۔
اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں، ادا نہیں ہو سکے، بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا۔ تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں، کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی، کوئی چیز نہیں، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ بھی بنجر ہے، اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی، سبزہ نہیں ہوتا، بنجر ہے، پانی کوئی نہیں، اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا، بے آباد زمین ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر، وہ مجھے ساری نہ دے، اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے، میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا، تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا، دے تو صحیح۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، وہ تو کسی کام کی نہیں، چند کوڑیوں کی بھی نہیں، فرمایا مجھے دے دو، میں جانوں اور میرا کام جانے۔ او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ، یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے، جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی۔ کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا، بنجر بے آباد ریتلی زمین، جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا، مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کر، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا، کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔ جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے، حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال ہے کسی بھی نہیں ہونا مسیح جی، آؤ گے کہ نہیں؟ تھوڑے جے بول دے ہو، جڑے نہیں بول دے ہونا تو بالکل ہی نہیں نہ ہونا، ہونا پکا پتہ لگ گیا۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دیے تو نفل ہے، چھوڑو دیے تو غیر مؤکدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالے نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں، جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں،
वो उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ तकरीरें तो अब बड़ी सुन ली लोगों ने, तो जमाना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो ये है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना है। वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है। ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूं कब प्यारी चीज ला के खर्च किया हमने अल्लाह के रास्ते में। लेकिन जब नाजिल हुई थी, अब्दुल्ला इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करेंगे? हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से सहाबा का ये मिजाज था कि जैसे ही उन तक खैर पहुंची उन्होंने अमल करके दिखाया। जैसे नसीहत मिली उस नसीहत पर वो आमिल हो गए। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, हुजूर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये चाहते हैं। कहा जनाब मुझे ना कोई आप नुस्खा बताएं, कोई सलीका बताएं, मैं दीन का काम करना चाहता हूं, दावत खैर देना चाहता हूं, कोई तरीका बताएं। तो सैयदना इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आसान तरीका है और बगैर किसी फलसफे के, बगैर किसी उलझी हुई गुत्थी के सुलझी हुई बात है, बिल्कुल तय। तू दीन की तबलीग करना चाहता है? उसने कहा। तो फरमाने लगे बड़ा आसान नुस्खा है, अगर तू दीन फैलाना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, तो तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बढ़ता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने? कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल जाऊं। सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे। 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, तो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहां भी दौड़ है। मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूँ, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूँ। मैं फलां सियासी, समाजी, फलाई, रफाई तारुफ रखता हूँ, मेरा फलां फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते, उसमें आगे क्यों नहीं निकलते। वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है तो तुम कुरानदाजी करो। तो ये कुरानदाजी किस दिन होनी है? ये वाली कुरानदाजी किस दिन होनी है? लेकिन वो कुरानदाजियां तो हो रही हैं उम्रे के टिकट की। इतने उम्रे के टिकट, इतने उम्रे के, अच्छी बात है, उसकी भी कोई मुखालफत नहीं, लेकिन जो काम जिसमें आगे बढ़ना था, जिसमें जद्दोजहद करनी, जिसमें दौड़ना था, जिसमें काविश करनी थी, उसमें तो हम पीछे हैं। जिंदगी इतनी तेजी से गुजर रही है, आप यकीन करें पीछे पलट के देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कितने साल बीत गए।
بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے، دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا۔ ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں۔ دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ اب آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وفاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے۔ تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے۔ اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے، تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑے؟ بس چپ کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا، قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آ گئے، کسی کی ہونی تھی میری ہونی نہیں ہے۔ اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے گی، کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے۔ اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کی منہ سے نکال دی۔ کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے، اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی۔ انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے۔ کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ ہمارا تو جناب وہ میرا پروگرام بن گیا، بس میں حج کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے ولی اللہ ہو جانا۔ بھائی یہ بچوں کی شادی ہو جائے، تھوڑے سے کام ہے، میں پھر مسجد میں ہی ہوں۔ بھائی دلی تو بڑی دور ہے، دلی دور است۔ یہ آپ جو باتیں سنا رہے ہیں یہ تو لمبی ساری بات ہے، یہ تو کام شروع کر دینا چاہیے تھا، اس پر تو عمل شروع کر دینا، روکا کس نے؟ آپ بچوں کے بیاہ بھی کریں لیکن ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کریں۔ آپ ڈیوٹی پہ بھی جائیں، رزق حلال بھی کمائیں، پر اگر رب توفیق دینا تو سویرے اٹھ کے ایک سپارہ قرآن مجید کا تلاوت بھی فرمائیں۔
अपने आप को आरास्ता पेरास्ता करें नेकियों के साथ, जद्दोजहद करें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क हलाल दिया है, अल्लाह की राह में खैर के साथ बांटना है, तो फिर उसमें जल्दी करें, फिर देर ना करें। जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नूं, ते मैनू खेड़ा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। वो जो सारा कुछ अब्बा ने तुम्हें दिया, वो मस्जिद में ऐलान करा के दिया था कि बगैर ऐलान के दे दिया था? बोले, ऐलान करा के देता अब्बा? जुमे वाले दिन आके मस्जिद में ऐलान करा दो मैं अपने बेटे को जमीन दे रहा हूं। तो मैंने कहा तू सिर्फ 50,000 दे रहा है, वो भी ऐलान करा के? बस कर यार, क्या। और अपने वालिद के लिए दे रहा है, किसी और के लिए? मतलब इन तकल्लुफात से अब निकल आए। अब दुनिया आगे निकल गई है, अब इन छोटी बातों से आगे बढ़ें, प्यार करें, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करें। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में लिखते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़ा गुनहगार शख्स, स्याहकार, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा और फरिश्ते उसका नामा अमाल खोलेंगे तो वह डरेगा, खौफ खाएगा। तो रब करीम फरमाएगा, इसे कोई सजा नहीं देनी, मेरा इरादा है, कुदरत बन गया है, मैं इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत दूंगा। बस मालिक है ना, फजल अदल करें ते थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले ते जे फजल करें ते फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। कहा मेरा इरादा माफ करना इसे, अब माफी मिल गई, जन्नत में जाने लगा तो खुद ही बड़ा शर्मिंदा हो गया। बाज लोग इतना प्यार करते हैं कि बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। शर्मिंदा होके कहने लगा, मौला मुझे तो अपने दिनों का भी पता है, रातों का भी। करीमा, कोई ऐसी शय नहीं जिससे माफी मिल जाए, तो मुझे बता दिया जाए कि क्या सबब बना मेरी बख्शिश का। तो रब करीम ने फरमाया, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में एक दिन तू रात को गुजर रहा था, तेरे पैर से एक रोड़ा टकराया था। कोई बंदा नहीं था जो फोटो खींच लेता, तेरी अखबार में देता, अब तो फटाफट फेसबुक पे आ जाते हैं ना। तो ये कोई नहीं था तेरे इश्तिहार छापने वाला, कोई नहीं था नारे लगाने वाला, कोई तारीफ करने, कोई अंधेरी रात थी, अंधेरा था, कोई था ही नहीं। और उस अंधेरे में तूने वो रोड़ा उठाया अपने हाथ से और फिर थोड़ा तकल्लुफ करके तू कोने में गया और तूने उसको दूर फेंका। क्यों फेंका था? तेरा तो कोई नफा नहीं था। तो बंदा अर्ज करता है, मालिक वो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लाह मैंने उनकी खातिर वो रोड़ा फेंक दिया। मेरे महबूब फरमाने लगे, रब फरमाएगा तो रात के अंधेरों में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं क़यामत के अंधेरों में तेरा ख्याल ना करूं? आज तेरा ख्याल ना करूं? बस वो तेरी नेकी, शर्त यह है कि इखलास वाली हो, शर्त यह है कि तसन्नो से, बनावट से, रियाकारी से पाक हो, शर्त यह है कि अल्लाह की रिजा के लिए। कहा वो तेरी नेकी इतनी पसंद आई कि वो तेरे सारे गुनाहों पर स्याही फेर के आज तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देने का इरादा कर ली। ये लेकिन यहां तो मामला ये है, यहां अल्लाह आपको जज़ा दे, यहां ये मामला है कि हमारा भाई ना 10 मील पे जाके किसी दोस्त से कर्जा ले आता है, पर हमें नहीं दुख बताता। वो कहता है ये पहले अपनी बीवी से मशवरा करेगा, फिर 20 यारों के सामने शिकवा करेगा कि मुझे जीने नहीं देते, रोज पैसे मांगते हैं। हमारे अपने हमें तकलीफ नहीं बताती। हमारी बीवी हमारे साथ अपने मेके के दुख डिस्कस नहीं करती। वो कहती है कि ये तो कहेगा मैंने पहले ही कहा कि तेरे मेके अच्छे नहीं। हाँ, हमारे अपने लोग नहीं डिस्कस करते, इसलिए कि हमने तबीयत में वो सख्ती पैदा की है कि हम अपनी जात से शुरू होते हैं, अपनी जात पर इख्तिताम हो जाता है। इस तरह तो खत्म हो जाएंगे हम।
جو اپنی ذاتیں بناتے رہتے تو مٹ جاتے ہیں، کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا. خدا را تھوڑا دائیں بائیں بھی دیکھیں. حضرت امام فخر الدین رازی کی میں نے مثال دی نا ان کی کتاب سے، تو امام رازی کے لیے حضرت ابو علی رباطی ایک بزرگ گزرے ہیں. وہ امام صاحب کے زمانے میں تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے. ہمارے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑا مشکل ہے نا، ایک شعبے کا بندہ دوسرے شعبے کی تعریف کرے یا اس کے لیے دعا کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا. بلکہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ ہی جاتا ہے. کہتے ہیں ہنستا نہیں صحیح، باقی تو ٹھیک ہے سارا ہی. کوئی نہ کوئی شے بہرحال ہمیں مل ہی جاتی ہے. کوئی نہ کوئی جو آدمی جو چیز تلاش کرنا چاہتا ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے، جب ارادہ جو تھا اس کا. ابو علی رباطی رحمت اللہ علیہ ہر نماز میں امام رازی کے لیے دعا مانگتے تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ امام فخر الدین رازی بڑے سارے آدمی ہیں، مفسرین میں بھی آپ کا نام ہے، صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ سلوک کی تربیت لی، باقاعدہ. اب تو باقاعدہ سلوک کی تربیت ہی نہیں ہے نا بہت ساری جگہوں، باقاعدہ تربیت یافتہ صوفی تھے. تو ان کے زمانے کے ایک دوسرے عالم، وہ بھی بڑے عالم تھے، حدیث کے بڑے استاذ تھے، وہ ان کے لیے ہر نماز میں دعا کراتے. تو ان کے شاگردوں نے ایک دن کہا کہ استاد جی، نہ وہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے مرشد ہیں، پر ہر نماز میں ان کے لیے دعا کراتے ہیں. آپ فرمانے لگے یار وہ جتنا بڑا مفسر ہے نا اتنا ہی بڑا انسان بھی ہے، اس کا نا اخلاقی قد بھی بڑا اونچا ہے. کہا وہ کس طرح بتائیں تو صحیح. فرمانے لگے نہ میرے استاد ہیں نہ میرے مرشد ہیں، پر میں نے ان کے ساتھ ایک حج کیا، میں نے ان کے ساتھ ایک میں ان کے ساتھ ایک میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویاں نال تے نب جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، پر اچیاں نال نہ نب محمد جے کسرا نہ کھائیے. ایک حج کیا میں نے ان کے ساتھ، اس لیے مجھے پتہ ہے. کہا جناب بتائیں. فرمانے لگے ہم اپنے شہر سے نا 4-5 لوگ گئے تھے حج کرنے. اور کو پتہ ہے ہم تو یہاں بس میں بھی چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب سیٹ اچھی کون سی ہے، پہلا بس تے سواری تے سیٹ ملو، بھاگ کے دیکھو کون سی مناسب ہے، اپنے قبضے میں کرو، جو باقی رہ جائے گی باقی دنیا جانے. وہ لوگ یوں نہیں کرتے. کہنے لگے کہ حج میں ہم ساتھ تھے، 4-5 لوگ تھے. تو امام فخر الدین رازی فرمانے لگے میں بھی تھا باقی لوگ بھی تھے. سنیں جی تھوڑی دیر، میں نے بڑی جلدی بات ختم کر دینی. کہنے لگے کہ فرمانے لگے امام رازی کہ میں تمہیں ایک شرعی مسئلہ نہ بتاؤں. توجہ کریں جی میری بات پہ. ایک شرعی مسئلہ. تو ہم نے کہا حضور بتلائیے. تو فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا جب 3 یا 3 سے زیادہ لوگ سفر کرتے تھے تو حضور ایک کو امیر مقرر کرتے تھے. وہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے، کھانا کیا ہے، سونا کہاں ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، پھر امیر کی اطاعت ہوتی رہتی ہے. ایک کو امیر نہ بنا لیں. تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت صاحب امیر بننا چاہتے ہیں. آ جاتا ہے نا خیال فٹافٹ ہی، بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بات کرنا. مجھے ایک دفعہ ایک دستار فضیلت کے جلسے میں جانا تھا تو مجھے وہ کہنے لگے آپ نے علماء کے فضائل بیان کرنے ہیں. تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام، اس لیے کہ مجھے بھی لوگ چھوٹا موٹا مولوی سمجھتے ہیں. یہ میں مسئلے بیان کروں گا تو اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کسی اور کی بات ہو رہی. تو بار بار میرے اندر سے آواز آئے گی کہ تیری بات ہی ہو رہی، اور لوگ بھی سمجھیں گے آج اپنی عظمت ہی بیان کر رہا ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ہے. امام رازی نے جب کہا نا، امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ ایک کو امیر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی بزرگوں نے ڈانٹ دیا تو بچوں نے سہ لیا، ختم ہو گئی بات. اب توجہ کریں آپ میری بات پہ. یہ عشاء تک جلسہ تھا، کچھ مجھے بھی تھوڑی مجبوری تھی، میں لیٹ آیا اور مجھے آگے بھی پہنچنا ہے، ان سنگیوں سے بھی تھوڑا سا وعدہ تھا وہاں بھی جانا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو مینٹین کرنے میں نہ سارا ٹائم لگ جائے، اس لیے آپ تھوڑی توجہ کریں. میں تو بات سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ حضور آپ ہی امیر بن گئے سفر کے. تو کہتے ہیں امام رازی امیر بن گئے. توجہ ہے میری بات پر؟ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے. میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہمیں بھی اپنا کام نہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جوتے بھی کوئی اور اٹھاتا ہے، عادت سی ہو جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے پھر بہت سارے مقامات پر مشکل محسوس ہوتی ہے جب عادت نہیں رہتی. پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شاگرد محبت کرتے ہیں، وہ اپنے انداز میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ دشواری ہو جاتی ہے. پھر انسان مشکل سے اپنی چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہاں پڑی ہوئی ہے، مشکلات میں آ جاتا. حضرت عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، مفسر بھی تھے، زمانہ جانتا تھا. لیکن جب حج کے امیر بنے نا، حضرت ابو علی رباطی فرماتے ہیں ہمارے سارے کام ہمارے امیر نے کرنے شروع کر دیے. ایک بیگ اس گلے میں، دوسرا ایک اس گلے میں، تیسرا سر پہ رکھ لیا. حضور ہمیں دے دیں. فرمانے لگے چپ کرو، میں کام نہیں بانٹ رہا، میں تمہارا امیر ہوں. جو